مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الجابر چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصائے مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے. اس سے پہلے حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے زائد عصائے پاک تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی جامع الحدیث میں حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو عصا پر ٹیک لگاتے. اسی طرح بزاز و طبرانی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ممبر اختیار کرتا ہوں اس لیے کہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے لازم پکڑا، اور میں اس پر عصا لیتا ہوں اس لیے کہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے لازم پکڑا. سیرت ابن حشام میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں عصائے مبارک سے ان بتوں کی جانب اشارہ کرتے اور فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ سورۃ اسراء کی 81 نمبر آیت ہے. ترجمہ، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. پس آپ جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ اوندا گر پڑتا، یہاں تک کہ کوئی بت سیدھا باقی نہ بچتا. تو اسی طرح ابن قیم جوزی نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لکڑی چھڑی تھی جو ایک ہاتھ یا کچھ اس سے لمبی تھی، جس کا نام ارجون تھا. صنوبر کے درخت کا بنا ہوا ایک عصا تھا جس کا نام ممسوک تھا، اور یہی اکثر خلفاء کے پاس تھا. یہ بہت مشہور عصا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترکی استنبول کے عجائب گھر توپ کاپی میں رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو عصا مبارک ہے وہ یہی ممسوک ہے. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. شکریہ.